باب ما يبدأ بوضعه في سجود اليدين أو الركبتين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال حدثنا أسبغ بن الفرج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. بھائی آپ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جانے کی کیا ترتیب ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، زمین کے اوپر سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور زمین پر جب آپ سجدہ کریں گے تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس سے پورا کا پورا قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایک تو آسمان اور دوسری چیز زمین. جب آپ زمین کے اوپر سجدہ کریں گے تو وہ اعضاء پہلے رکھیں گے جو زمین کے قریب ہے. مثلا آپ سجدے کے لیے گئے تو ترتیب کیا ہے کہ زمین کے قریب سب سے پہلے کون سا لگتا ہے؟ گھٹنے لگتے ہیں، قریب ہی ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے سجدہ جاتے ہوئے گھٹنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو زمین کے قریب ہے وہ کون سی چیز ہے؟ ہاتھ، تو ہاتھ رکھیں گے. پھر جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، سر رکھنا ہے، تو سر میں آپ نے دیکھا کہ بھئی سر پہلے آتا ہے، ناک پہلے آتی ہے؟ ناک، تو ناک پہلے زمین پہ رکھیں گے، اس کے بعد پھر سر رکھیں گے. اور جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو ان اعضاء کو پہلے اٹھائیں گے کہ جو آسمان کی طرف ہے، یعنی آسمان کی قریب ہے. اب ظاہر ہے کہ آسمان کی قریب تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ اٹھنے کے حساب سے. کس کے حساب سے؟ اٹھنے کے حساب سے. اب آپ نے سب سے پہلے کون سا اٹھانا ہے؟ سر اٹھانا ہے. پھر کیا اٹھانا ہے؟ ناک اٹھانا ہے. پھر کیا اٹھانا ہے؟ ہاتھ اٹھانے. اور پھر اس کے بعد آخر میں گھٹنے آپ نے اٹھانے. اب یہاں اختلافی صورت امام مالک، امام اوزاعی اور ایک ضعیف روایت کے مطابق امام احمد، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے اور اس کے بعد گھٹنوں کو رکھیں گے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، ان تینوں حضراتوں کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے گھٹنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ مبارک رکھیں گے، اور اس ترتیب سے آپ سجدہ ادا کریں گے. امام مالک، امام اوزاعی اور ایک ضعیف روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب حضرت عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان اذا سجد بدأ بوضع یدیہ قبل رکبتیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے بدأ بوضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اور اس کے بعد پھر کیا رکھتے ہیں؟ گھٹنوں کو رکھتے. تو یعنی ہاتھوں کا رکھنا گھٹنوں سے پہلے ہے. وَكَانَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. اب یہ کس کی دلیل ہے؟ امام مالک، امام اوزاعی اور ایک ضعیف روایت کے مطابق امام احمد کا مذہب بھی ہے. اس کے متعلق جو باقی حضرات جواب دیتے ہیں وہ تو اپنی طرف ہے، لیکن ایک جواب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ عمل کیا کرتے تھے. کوئی بھی عمل ایسا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو چھوڑا ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ جس انداز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اس انداز کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی چلتے تھے، اور جس انداز پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور بیٹھتے بعین ہی اسی انداز پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اٹھتے اور بیٹھتے. اور روایت نقل کرنے والے کون؟ روایت بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو یقیناً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کے اوپر عمل کیا،
اور یہ وہ سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں پیش آیا، وہ آخری عمل ہے۔ اور آخری عمل کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اختیار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جوانی والا عمل، طاقت والا عمل، وہ کون سا عمل کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے رکھے پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے، یہ عمل بھی اختیار کیا رہا ہے جو بڑھاپے کے اندر تھا، ضعف کی بنا پر تھا، عذر کی بنا پر تھا، کمزوری کی بنا پر تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھتے۔ دونوں عمل کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ اور جب دو روایتوں کے اندر تعارض آ جاتا ہے، ایک روایت میں کیا ہے پہلے ہاتھوں کو رکھے پھر اس کے بعد کس کو رکھے، گھٹنوں کو رکھے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق، اور جب اس کے مخالف کوئی روایت آ رہا ہے، دو روایتوں کے اندر جب تعارض آ رہا ہے تو رفع تعارض ایک تیسری روایت سے پیش کیا رہتا ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے اندر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، اور اس ترتیب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ادا کیا۔ یہ جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سنن ترمذی نے بھی اس کو اٹھایا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد بدأ برکبتیہ قبل یدیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ فرماتے بدأ برکبتیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں سے ابتدا فرماتے قبل یدیہ، ہاتھ کے رکھنے سے پہلے، یعنی پہلے گھٹنے رکھتے پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھتے اور سجدہ ادا کرتے۔ یہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کی مضبوط دلیل ہے۔ صاحب تحاوی اس کے اوپر ایک نظر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سے اعضاء زمین کے قریب ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ بھی ترتیب ان اعضاء کو سب سے پہلے زمین کے اوپر رکھیں گے جو زمین کے قریب ہوں گے، اور زمین کے قریب گھٹنے ہیں تو وہ آپ نے پہلے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ ہے تو پھر ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ناک ہے تو ناک کو رکھنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے سر رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا نظر ہے۔